لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وحرام علی قریۃ، اس قریے کے حق میں بات حرام ہے. اہلکناہا، جس قریے کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا. انہم لا یرجعون، یقیناً وہ لوٹ کر نہیں آئے. جس بستی کو اللہ تباہ کر دیا، بستی کے رہنے والوں کے برے کرتوت کی وجہ سے، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا ان کی لواطت کی وجہ سے. کئی خرابیاں تھیں ان لوگوں کے اندر، مگر جو نمایاں بڑے درجے کی خرابی تھی، نمایاں خرابی تھی، وہ لواطت کا فعل تھا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھی اجاڑ دیا، طوفان سے اجاڑ دیا. تو جس بستی کو اللہ اجاڑ برباد کر دے، مٹا کر رکھ دے، دوبارہ اس بستی کے لوگ اس دنیا میں آنے والے نہیں. گئے ہمیشہ کے لیے، دوبارہ وہ آ جائیں ایسا ناممکن. حرام، دیکھیے لفظ حرام ناممکن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا مجھے ڈر ہے کہ میرا بیٹا کہیں دنیا سے نہ چلا جائے. آپ کا دوست کہہ رہا ہے ڈر کر کہ میرا بیٹا اتنی سیریس کنڈیشن میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جدا نہ ہو جائے. تو پھر آپ کہتے ہیں خدا وہ دن حرام کرے. خدا وہ دن حرام کرے کا مطلب کیا ہے؟ ایک محاورہ، یعنی ویسا دن نہ آئے، ویسا دن نہ آئے. تو لفظ حرام ناممکن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یہاں پر مطلب وہی، یہاں حرام حلال کے مقابلے میں نہیں، حرام کے مقابلے میں حلال ہے، لیکن ہر جگہ حرام کے مقابلے میں حلال نہیں ہوتا. مسجد حرام ہے، کیا اس کے مقابلے میں مسجد حلال بھی کوئی ہے؟ مسجد حرام حرمت والی مسجد. تو حرام علی قریۃ اہلکناہا، جس بستی کو ہم نے برباد کر دیا. بستی کو برباد کر دیا کا مطلب کیا؟ بستی والوں کو برباد کر دیا. جیسے ہم ہمارے محاورے میں کہتے ہیں پورا محلہ نکل کر آ گیا. محلہ نکل کر آیا کا مطلب کیا؟ محلے والے نکل کر آ گئے. یہی مطلب. پورا مدراس وہاں پہنچ گیا کا مطلب کیا؟
مدراس والے پہنچ گئے۔ تو ایسے محاورے ہر زبان میں بولے جاتے ہیں۔ تو جس بستی کو اللہ مٹا دے ان کی برائیوں کی وجہ سے، امید ہی نہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، دنیا میں بسیں گے، دنیا میں گزارا کریں گے۔ فرعون راج کیا، پھر اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اسے تاراج کر دیا۔ راج کیا، اللہ نے اسے تاراج کر دیا۔ کیا دوبارہ فرعون آ کر ایجپٹ کی حکومت کو سنبھال سکتا ہے؟ مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ یہی حال قارون کا، یہی حال نمرود کا، یہی حال ابو جہل کا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مار دیا گیا، قتل ہو گیا۔ کیا دوبارہ وہ آ کر مکے والوں کو ستا سکتا ہے؟ مکے کے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ مکے والوں کو کیا دین مصطفیٰ سے وہ ہٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہ کافر جو بہت بدکتے ہیں، ان کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ایسے پچھاڑ دے گا کہ دوبارہ وہ آ کر وہ فساد برپا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، تو اس قوم کو ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی۔ تو دیوار کے پیچھے ہیں یاجوج و ماجوج۔ وہ روزانہ آتے ہیں، چاٹ چاٹ کر دیوار کو بالکل نازک بنا دیتے ہیں۔ دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے، وہ تھک کر چلے جاتے ہیں کہ چلو کل آ جائے۔ مگر جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار اسی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کا دن قریب آئے گا تو وہ دیوار گر جائے گی۔ تو یاجوج و ماجوج ایک بڑی شریر قوم ہے، شرارت کرنے والی قوم، جدھر جائے شرارت کرے، توڑ پھوڑ کرے، لوگوں کو مار دیں۔ تو یہ لوگ جب دیوار ہٹے گی تو یہ نکل آئیں گے۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یاجوج و ماجوج ہر اونچی جگہ سے تیزی سے اترے، یعنی دیوار جب گرے گی تو وہاں سے چھلانگ مار کے اونچی جگہ سے اتر کر دوڑیں گے اور دنیا میں تباہی، بربادی اور تکلیفیں دینا، پریشان کرنا شروع کر دیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب ہو گیا۔ وہ سچا وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا وعدہ۔ یاجوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے، سچا وعدہ، الوعد الحق، سچا وعدہ قریب ہو گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، جب وہ دن آ جائے گا تو کھڑی رہ جائے گی۔ ابصار الذین کفروا، کافروں کی نگاہ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی نگاہیں کھڑی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گی۔ جب آدمی پر حیرت طاری ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھل کر پلک جھپکائے بغیر وہ رہتا ہے۔ تو ایسی حیرت طاری ہو جائے گی کافروں پر۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت کافر عرض کریں گے کہ یا ویلنا، ہم پر افسوس ہے، ہماری بربادی۔ قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اس دن سے ہم لوگ بڑی غفلت میں رہے، ہم کو بتایا گیا، سنایا گیا، اس کے باوجود ہم نے انکار کیا۔ پیغمبروں نے بتایا، پھر اور دور میں
پیغمبروں کے وارثین نے بتایا اسلام کے جو عقائد قیامت کا دن برحق ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہے اور اس پر مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو اس دن افسوس کریں گے کہ قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم بڑی غفلت میں تھے، آج کے دن کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا، ہم نے اسے بس ٹھٹا مذاق بنا رکھا تھا۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم لوگ تو بڑے ظالم تھے، ہم کو سمجھایا گیا۔ اگر ہم غور کرتے، ٹھنڈے دل سے سوچتے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ بلکہ بہت سے کافر ایسے ہیں جو اسلام کی بتائی گئی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ وہ کافر ہیں جن کا ضمیر زندہ، اور بعض ایسے ہیں جو سب کو جان کر بھی دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہٹ دھرمی ضد ہے، مانا کہ یہ سچ ہے، سچ ہونے کے باوجود میں تسلیم نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں عناد والے، ضد والے۔ تو کفار اس دن افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ بڑی غفلت میں تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، ان کافروں سے کہا جائے گا جو توحید کے قائل نہیں تھے، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، بے شک تم لوگ، یعنی اے مشرکو تم لوگ، اور اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرتے رہے، یعنی تمہارے بت، تمہارے پتلے، حسب جہنم کا ایندھن بن جائے گا، یعنی تم کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنہیں تم معبود مان کر پرستش کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس جہنم کے پاس آنے ہی والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ معبود ہوتے، یعنی تم نے جانوروں کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، سورج کی عبادت کی، چاند کی عبادت کی، ستاروں کی عبادت کی، جس کی عبادت نہ کرنا تھا سب کی عبادت کی، جس کی عبادت کا کرنا ضروری تھا اس کی تم نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود حقیقی ہے، کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ تمہارے اندر جو قوت کام کر رہی ہے وہ اللہ کی دی گئی قوت ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر تم نے کس کی عبادت کی؟ مشرکین کا عالم عجیب ہے، ان کا جی جدھر ڈھلتا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی آگ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی پانی کی عبادت کرتے ہیں، کبھی پھولوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ستو کی عبادت کرتے ہیں، کس چیز کی، کبھی سانپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو تم نے جن کو معبود مانا، اگر وہ واقعی معبود ہوتے ما وردوہا، وہ جہنم کو نہیں آتے، ان کو بھی جہنم میں گرایا جا رہا ہے تاکہ تم کو احساس ہو کہ جسے ہم نے معبود مانا ہماری طرح وہ بھی جہنم میں آ گیا ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، یہ جو جہنمی ہیں، جہنم میں ان کی چیخیں نکلیں گی، چیخ ماریں گے، چلائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں کچھ سنیں گے نہیں۔
دوسری آوازیں سنائی نہیں دیں گی، چیختے رہیں گے، چیخنا، چلانا، تڑپنا یہی رہے گا۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ رہا۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری جانب سے اچھی بات گزر گئی، یعنی جن لوگوں کو توفیق مل گئی، جن لوگوں کو ہدایت نصیب ہو گئی، جو لوگ صحیح راستے پر آ گئے، جو لوگ رب پر ایمان لائے، رب کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے رہے، اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں، ان کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کے حسیس کو بھی، یعنی جہنم میں کوئی چل رہا ہے تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کی بڑی آوازیں کیا، چیخ اور پکار کیا، ہلکی پھلکی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ وہ جہنم سے دور کر دیے جائے۔ وہم، اور وہ یعنی جن کو ہدایت نصیب ہو گئی، اہل ایمان، الحمدللہ ہم ان میں شامل ہیں۔ آخری دم تک اللہ تعالیٰ ایمان کو قائم رکھے، اور اللہ ہمارے لیے وہ مقام طے کر دے اپنے فضل و کرم سے جن مقام والوں کے لیے اللہ نے کہا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ان میں شامل کر دے۔ یہ ہماری دعا رمضان کی مبارک رات، 7ویں شب ہے، ہم دعا کر رہے رمضان کی رات۔ دعا کرنے والا میں گنہگار، آپ میں کوئی نیکوکار ہو تو اس کی آمین کی وجہ سے یہ دعا مقبول ہو جائے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور کر دیے جائیں گے، اور وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، ان کا دل جو چاہے گا، ان کی من پسند چیز میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں وہ رہیں گے، اور ان کے دل میں جو آرزو ہوگی وہ چیز انہیں مل جائے گی۔ کسی بھی چیز کے کھانے کی آرزو کریں گے تو وہ چیز انہیں مل جائے گی، جو بھی آرزو ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی آرزو کرتا ہے آخر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دنیا میں ہے، مگر وہاں پر نہیں، جو چاہے گا تم کو فراہم کر دیا جائے گا۔ Whatever you want you will be provided with it، جو تم چاہو گے وہ چیز تم کو وہاں پہ پرووائڈ کر دی جائے گی، یعنی فراہم کر دی جائے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، فزع کا معنی گھبراہٹ، پریشانی، تھر تھراہٹ۔ لا يحزن، ان کو غم نہیں دے گا، ان کو غم زدہ نہیں بنائے گی۔ بڑی گھبراہٹ، یہ بڑی گھبراہٹ کب ہوگی؟ جب لوگ خبروں سے نکلیں گے تو بڑی گھبراہٹ ہوگی، عجیب عالم ہوگا، پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سب پسینے میں تر بتر رہیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، کسی کے بدن پر لباس نہیں رہے گا، سب کی نگاہیں اونچی رہیں گی، اوپر کی طرف رہیں گی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے، بڑی شرم آئے گی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کسی کو اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے، بلکہ ہر ایک کی نظر اوپر رہے گی، ہر ایک اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ تو ایسی گھبراہٹ کے وقت ان کی حفاظت ہوگی۔ یہ بڑی گھبراہٹ ان کو غمزدہ نہیں بنائے، یعنی
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون دے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کر ان کا استقبال کریں گے، فرشتے آ کر کہیں گے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو اس موقع پر لباس پہنایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو لباس پہننے کے بعد جب حالت نارمل ہوگی، معتدل ہو جائے گی، تب یہ دوسرے سے بات بھی کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو نیک نفوس ہیں جن کے لیے توفیق کے دروازے کھل گئے، جو زندگی بھر رب کو راضی کرنے کی جستجو میں رہے، ان کو لینے کے لیے فرشتے آئے، ان کو ریسیو کریں گے فرشتے، ان کا استقبال کریں گے فرشتے، اور فرشتے ان سے کہیں گے ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے۔ وہ دن تھا مجرموں کا، ظالموں کا، دنیا جو تھی وہ ظالموں کا دن تھا، اور آج تمہارا دن ہے۔ ھذا یومکم، یہ تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، اہل ایمان کی مغفرت ہوگی، نیکی کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ تم سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، مانتے رہے، مانتے رہے، امید کرتے رہے، کرتے رہے، آج وہ دن آ گیا۔ آج کا دن تمہارا دن ہے۔ آج کوئی تم کو ستا نہیں سکے گا، آج کوئی تم کو ٹارچر نہیں کر سکتا، آج کوئی تم کو تمہاری جگہ سے نکال نہیں سکتا۔ یوم نطوی السماء، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، فولڈ کر دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ دسترخوان کھانے کے بعد لپٹتے ہیں، کیسے لپٹیں گے؟ کطی سجل للکتب، جس طرح کتابوں کا تومار ہوتا ہے، کتابوں کا فائل، یعنی کتابوں کو رکھ کر جس طرح لپٹ دیتے ہیں، یا کسی بھی کتاب کو راؤنڈ بنا دیتے ہیں، تو اس طرح لپیٹ کر ہم آسمان کو رکھ دیں۔ اتنا بڑا آسمان، خدا کی قدرت کے آگے یہ آسمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے آسمان، ہم سوچیں گے تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آسمان کو کیسے لپیٹ دیا جائے گا، مگر اس آسمان کا خالق، اس کی قدرت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آسمان کو مولا کریم لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے تمہاری پیدائش کو شروع کیا، نعیدہ، ہم تمہیں لوٹائیں، یعنی جیسے پہلے تم تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے، ہماری ذمہ داری، ہم وہ دن لا کر ہی رہیں گے۔ اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ اس دن کے آنے کے پہلے سب کے سب ختم ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نہ دولت مندوں کی دولت رہے گی، نہ حکومت والوں کی حکومت رہے گی، نہ سیاست والوں کی سیاست رہے گی، نہ کرسی والوں کی کرسی رہے گی، نہ عہدے والوں کا عہدہ رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی منسٹر رہے گا، نہ کوئی کروڑ پتی رہے گا، سب کے سب حیران و پریشان ہی رہیں گے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم تو یہ کر کے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی کا قول، اللہ جو کہہ دیتا ہے اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔
پروردگار عالم فرما رہے انا کنا فاعلین، یقیناً ہم کرنے والے تھے، کریں گے، کر کے رہیں گے۔ کون ہے جو ہم کو روک دے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یقیناً زبور کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ زبور کون سی کتاب ہے؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اتاری گئی، زبور۔ ہم نے زبور میں لکھا من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، نصیحت والی کتاب کے بعد۔ زبور سے پہلے ایک کتاب اتری نصیحت والی کتاب، وہ ہے توریت۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، تو ان کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے داؤد علیہ السلام۔ تو توریت میں جو ہم نے لکھا اسی بات کو دوبارہ ہم نے زبور میں بھی لکھا۔ وہ کیا بات ہے ہماری؟ اللہ کی بات جو پہلے توریت میں تھی، اس کے بعد زبور۔ پروردگار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یقیناً ہم نے لکھا، فِي الزَّبُورِ، زبور کے اندر لکھ دیا، من بعد ذکر، ذکر کے بعد۔ ذکر سے مراد توریت، ذکر کہتے ہیں نصیحت۔ ان الارض، بے شک زمین، یرثها، اس کے وارث بن جائے۔ کون سی زمین؟ جنت کی زمین۔ جنت کی جو زمین ہے اس کے وارث بنیں گے۔ کون وارث بنیں گے؟ عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو نیکوکار، جن کی زندگی میری اطاعت میں گزر گئی، جن کی زندگی مجھ سے ڈرتے ڈرتے گزر گئی، جن کی زندگی مجھے راضی کرنے کے مقصد میں گزر گئی، جو میری شریعت پہ قائم رہے، میرے دین پر قائم رہے، میرے پیارے مصطفیٰ کے راستے پہ قائم رہے، میرے نیک بندے۔ آج ان کے لیے زمین ہے جنت کی، تو اس زمین کے لیے انہیں کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں زمین لینا ہے تو پوچھتے ہیں یہ اسکوائر فٹ کتنے اسکوائر فٹ ہے، کتنا ہے اس کا دام، تو وہاں دام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے دام کے ملنے والا۔ اور یہاں دام دے کر لیتے ہیں تب بھی زمین میں دم نہیں، کبھی زلزلہ آ جائے گا، کبھی دوسرا قبضہ کر لے گا، ایسا ظالم قبضہ کرے گا کہ زمین ہماری مگر ہم اس کے قریب جا نہیں سکتے، ظالم نے پکڑ لیا ہے، انکروچمنٹ ہو گیا ہے۔ حکومت کے پاس جائیں گے تو حکومت کو اس ظالم سے تعلق ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ دنیا کی زمین، وہاں پر ایسا نہیں۔ جو زمین رب نے آپ کے لیے طے کر دی، اس زمین میں آپ کے سوا کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے عمر، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے تمہارے نام، میں دیکھا، اندر جانا چاہا مگر گیا نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری غیرت یاد آئی، تم بڑے غیرت والے، تم کو پوچھے بغیر میں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا حل اغار والی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری غیرت اوروں کے لیے، آپ کے لیے میری غیرت، آپ کے صدقے میں وہ محل مجھے ملا، آپ اگر جائیں تو میں کیا کروں، بلکہ میرا محل قابل فخر بن جائے۔ دنیا میں آپ میرے گھر آئے تو میرا گھر روشن، جنت میں بھی میرا گھر ہو، وہاں آپ آ جائے تو وہ گھر اور روشن ہو جائے گا۔ میں غیرت ہے مجھے، دوسرا جائے تو میں برداشت نہیں کروں گا، یہ الگ بات ہے، مگر آپ کا معاملہ ہی الگ ہے، آپ کا معاملہ ہی الگ ہے، آپ اوروں کے جیسے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کی ازواج مطہرہ، سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وائفز آف پروفٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں۔ نبی کی بیوی بننے کی وجہ سے تمہارا مقام کچھ اور ہی ہو گیا ہے، تم تو ام المومنین بن گئے، تمام مومنوں کی ماں بن گئے۔ کوئی تم سے نکاح کر نہیں سکتا، کوئی تم کو اس نظر سے دیکھ نہیں سکتا کہ تمہیں وہ اپنے نکاح میں لے آئے، ایسی نظر سے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تمہیں دیکھے تو تعظیم کے نظر سے دیکھے، جس طرح اپنی ماں کو تعظیم کے نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ اپنی ماں کی تعظیم سے بڑھ کر تمہاری تعظیم مومنوں کے دلوں میں رہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات لکھی ہے زبور، اب وہ بات قرآن میں بھی آ گئی، توریت میں تھی، زبور میں آئی، اب کہاں گئی؟ قرآن میں بھی آ گئی۔ تو اس بات کو تم یاد رکھو، یاد رکھو۔ دنیا کی زمین کے پیچھے کیوں مر رہے ہو؟ مرنے کے بعد تمہیں وہ زمین ملنے والی ہے، تو وہ زمین کیوں ملتے رہو؟ وہ زمین مل جائے تو ایسی زمین ہے کہ ملنے کے بعد کبھی تم سے چھینی نہیں جائے۔ یہ زمین اگر تم مالک بھی رہے تو جو ہی تمہاری موت آئے گی وہ زمین تمہاری نہیں، تمہارے وارث کی بن جائے گی۔ تو اس زمین کے وارث کون بنیں گے؟ عبادی، میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے میرے بندے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس میں شک نہیں۔ وہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، یہ بڑی سعادت ہے۔ یہ سبھی تو کہتے ہم اسی کے بندے، یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں، کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا ہے، کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا ہے۔ ہر غم، ہر علم گوارا، ہر غم، ہر علم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر علم، ہر غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ عبادی الصالح، میرے وہ بندے جو صالح، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان فی ھذا، بے شک اس بات کے اندر، لبلاغ، بلاغ یعنی کفایت ہے، یہ بات بس ہے، لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار، عبادت کرنے والی قوم۔ عابدین، عابد کی جمع ہے عابدین، حالت نسبی، حالت جری میں عابدین، لقوم عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے اتنی بات بس ہے کہ تمہیں زمین دی جائے گی۔ کہاں کی زمین؟ جنت کی زمین۔ اگر دنیا میں کہہ دیا جائے کہ بھائی تیرے نام اتنی زمین کر دی جائے، یعنی تیرے نام پر اتنی زمین رجسٹر کر دی جائے گی، سنتے ہی اس کی حالت کیا ہو؟ بہت خوش ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمزور ہو اتنا خوش ہو جائے گا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کیا مل گیا نا مجھے، خوشی میں ختم ہو گیا۔ تو دنیا کی زمین، لیکن اس کی گارنٹی نہیں، آج ملے گی کل نکل جائے گی۔ دیکھیے دنیا کی دولت کو دولت کہتے ہیں، یہ دولت کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ دولت کے معنی گھومنا،
تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو گھماتے ہیں. یہ گھومنے والی چیز ہے. کبھی زید کے ہاتھ میں، کبھی بکر کے ہاتھ میں، کبھی عمرو کے ہاتھ میں، کبھی خالد کے ہاتھ میں، کبھی راشد کے ہاتھ میں، کبھی حامد کے ہاتھ میں. یہ گھر ہمارے دادا بنا سو گھر، اب تم قدم رکھ سکتے کیا؟ نہیں نا. ہمارے دادا خریدے، بابا بیچ ڈالے. ویسا حال ہے اس دنیا کا حال. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں کفایت ہے، یعنی اتنی بات عبادت گزار سن لے تو ان کے اندر شوق آنے کے لیے یہ بات کافی ہے. اس سے بڑھ کر اور لمبے لمبے چوڑے چوڑے بیانات سنانے کی ضرورت نہیں. یہ بس ہے. دس از ینف. یہ کیا ہے؟ ینف ہے، کافی ہے، بس ہے. کس کے لیے؟ لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مصطفیٰ یقیناً ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جتنے عبادت گزار ہیں وہ آپ کے طریقے پہ چلیں گے تو ان کی عبادت مقبول ہوگی. عبادت خدا کی ہوگی، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت نہیں. سب سے بھاری عبادت تو نماز ہے. نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ تم نمازیں پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. میری نماز تمہارے لیے نمونہ ہے. میری نماز کو تم اپنا رہبر بنا، تمہاری نماز کو میری نماز کے تابع بنا. میں جیسے کھڑتا ہوں ویسے کھڑے ہو جاؤ، میں جس طرح جھکتا ہوں اس طرح جھکو، میں جس طرح سجدہ کرتا ہوں اس طرح سجدہ کرو، میں جس طرح قعدہ کرتا ہوں اس طرح قعدہ کرو. یعنی میری نماز، میری بتائی گئی نماز کو اپناؤ تو تمہاری نماز. اگر تم اپنی طرف سے کوئی نماز مقرر کر لو تو تم اسے نماز بھلے کہہ لو لیکن خدا کے پاس وہ نماز نہیں. خدا کے پاس وہ نماز نہیں. دیکھیے اوریجنل 100 روپے الگ ہے. کوئی 100 روپے ڈرا کر لیا، لکھا، اس کے پورے ڈیزائن پورے نقشے بنا لیا تو اسے نوٹ کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں. تو نماز اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہوئی تو وہی نماز. تو حضور کی نماز صحابہ کے ذریعے بعد والوں کو ملی، بعد والوں کے ذریعے ان کے بعد والوں کو ملی. تو ہم نے نماز اپنے بڑوں سے سیکھی، ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں سے سیکھی، یہاں تک کہ سلسلہ صحابہ تک پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے مصطفیٰ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، مثبت بنانے کے لیے یا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. گفتگو کا یہ انداز، بولنے کا یہ اسٹائل، میں نے تم کو پان خریدنے کے لیے بھیجا، اس کے اندر نفی نہیں، نگیٹو نہیں. میں نے تم کو پان خریدنے کے لیے بھیجا، اس کے بجائے اگر میں کہوں میں نے تم کو نہیں بھیجا مگر صرف پان خریدنے کے لیے، کتنا وزن آ جاتا ہے. کلمے میں بھی یہی ہے. اللہ معبود ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ الہ، اللہ الہ ہے. الالہ هو اللہ، معبود اللہ ہے. مگر اس کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود
الا اللہ، مگر اللہ. یعنی پہلے انکار کر کے بعد اقرار کرنا، یہ اقرار مضبوط اقرار ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ میں تفسیر کے لیے آیا، میں تفسیر کے لیے آیا، میں یہاں نہیں آیا مگر تفسیر کے لیے، اس میں وزن ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یوں کہتا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب اللہ نے دیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت کا لقب دیا، اور اللہ کے دیے گئے لقب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے جب نبی کے لیے رحمت کہا ہے تو واقعی نبی رحمت ہی ہے. اب خدا کی رحمت ہی سے ہر ایک کا کام چلتا ہے، خدا کی رحمت کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا. تو ہمارے جتنے بھی کام چل رہے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل چل رہے ہیں، کیونکہ حضور ہی رحمت ہے تمام عالموں کے لیے. اب بتائیے ہم عالم کے اندر ہیں یا عالم سے باہر؟ عالم کے اندر ہی ہیں. عالم سے باہر کون ہو سکتا ہے؟ عالم کا معنی ہے کائنات. یہاں پر مدراس میں عالم دوسرے معنی. آدم مر کے پاس کیا عالم ہے معلوم، بس میں کیا عالم ہے معلوم، وہ عالم الگ. یعنی وہ بھیڑ کو عالم کہتے ہیں لوگ. یہ بھیڑ کئی لوگ جمع ہوں تو اس کا نام ہم عالم رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو عالم ہے پوری کائنات، جسے انگریزی میں یونیورس کہتے ہیں، تمام کائنات کے لیے، بلکہ ہر کائنات کے لیے. یہ ایک عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، عالمین کی بات ہو رہی ہے. تمام عالموں کے لیے آپ رحمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. تو رحمت جس کے پاس ہوتی ہے اسے رحیم کہا جاتا ہے، رحم کرنے والا. تو حضور سراپا رحم کرنے والے، ایسے رحمت کرنے والے ہیں کہ خود ہی رحمت ہو گئے، خود ہی رحمت ہو گئے ہیں. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما دے. اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا. اے رب غفور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.